نیچے بیٹھ جائیں, مناسب نہیں اس طرح. تھوڑی جگہ بنائیں ہمارے بھائی کے لیے, تھوڑی جگہ, تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تاکہ ان کو آسانی سے جگہ مل جائے, تھوڑا سا بیٹھ. او بھائی, اے بھائی, یہ کون, کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیمرہ اور لائٹ لے کے لاسٹ میں چل جائیں, مہربانی کر کے بیچ میں سے نکل جائیں. اے بھائی آرام, یار میں معذرت کر رہا ہوں آپ سے, آپ مہربانی کر سکتے ہیں. ارے بھائی آرام سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کسی بات, کسی کو سمجھانے کا طریقہ, اس کو بے عزت کرنا نہیں ہوتا, اس کو پیار سے بتانا ہوتا, وہ بھی مسجد میں بہت نامناسب. بیچارہ پتہ نہیں کس ڈیوٹی پر آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اللہ تعالیٰ نے لفظ نکاح میں ہی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. عربی زبان میں ہر لفظ پوری اپنے اندر ایک زندگی سمجھاتا ہے, اور عربی واحد زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے. ہماری الف کا کوئی مطلب نہیں, ہماری با کا کوئی مطلب نہیں, لیکن عربی میں الف کا بھی مطلب ہے, با کا بھی ہے, تا کا بھی ہے, ہر حرف کے مطابق. تو شادی کو ہم کہتے ہیں نکاح. نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اسی میں ہی زندگی کا طریقہ چھپا ہوا ہے. نکاح ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا. بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا. نیند کا آنکھوں میں اتر کے بند کر کے یکجان ہو جانا. درخت کی شاخوں کا آپس میں مل کے یکجان ہو جانا. مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا. یہ 4 مطلب ابن المنظور نے لغت میں بیان کیے ہیں کہ نکاح کسے کہتے ہیں, اور یہی 4 مطلب ہی زندگی کا طریقہ ہے. ما معنی النکاح؟ نزول المطر المدرار وينجذب في الأرض ويصبح الماء والأرض شيئا واحدا, هذا معنى النكاح. المعنى الثاني نزول النوم في العيون ويغمض العين ويصبح النوم والعين شيئا واحدا, هذا معنى النكاح. والتصاق الأغصان الشجر يلتصق بعضه ببعض ويظلل من تحته وما تحته, هذا معنى النكاح. والمعنى الرابع ثقة الرجل بزوجته. الذي لا يثق بزوجته ما فهم معنى النكاح. مفهوم؟ 4 معاني للنكاح. وفيه أسلوب الحياة, كيف هذا وتلك يعيشان, وكل من قبل قد نكح. في لفظ النكاح بين الله تعالى كيف الحياة وكيف مسير الحياة. میں نے جو پہلی بات کی تھی اس کا مشائخ کو ترجمہ کر کے بتایا ہے کہ نکاح کسے کہتے ہیں. میں قبول کی تھا, یہ بھی ضروری لازمی ہے, لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے بھائیو. یہ لفظ نکاح, ان 2 زندگیاں یکجان ہو جائیں, بارش اور زمین کی مٹی یکجان ہو, نیند اور آنکھ مل کے یکجان ہو, درخت کی ٹہنیاں مل کے یکجان ہو,
مرد کا بیوی پہ ایسا اعتماد کہ یکجان ہو، اسے نکاح کہتے ہیں۔ جس شادی میں یہ مطلب وجود میں آ گیا وہ نکاح ہے، اور جس میں یہ مطلب وجود میں نہیں آیا وہ ایک معاشرتی بندھن تو ضرور ہے لیکن اس میں نکاح کا معنی نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بہت معمولی چیز ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے پہلا اور آخری سرمایہ وہ اچھے اخلاق ہے، وہ خوبصورت اخلاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 لفظ ہیں، میں وہ بس بتا کے تھوڑی اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور بیویوں سے کہتا ہے تمہارے خامن تمہارا لباس ہے۔ شبہ هذه العلاقہ باللباس فهل احد يمزق لباسه عند غضب او يمزق لباس غيره؟ هل يدنس ثيابه؟ هل يقبح ثيابه؟ كيف يحفظه؟ الرجل اذا حفظ هذه العلاقة يعني بينه وبينها كما يحفظ ثيابه تعمرت الحياة وحسنت الحياة، لأن مهما يغضب لا يشق لا يمزق ثيابه، لا يكب عليه الماء ولا المرق، بل يحفظه ويضع المنديل على قميصه حتى لا يتدنس۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ تو کیا خیال ہے جب غصہ چڑھے تو اپنے کپڑے پھاڑ چھوڑ دو؟ صرف پاگل یہ کام کرتا ہے کہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، پاگل یہ کام کرتا ہے کہ اپنے اوپر وہ چیز ڈالتا ہے۔ عقل مند کتنا ہی غصہ چڑھے اپنے کپڑے نہیں پھاڑتا۔ تو لباس کیا خوبصورت تشبیہ ہے، ما اجمل التشبیہ، ما اجمل التشبیہ، کیا خوبصورت تشبیہ ہے کہ تیری بیوی تیرا لباس ہے۔ جتنے لباس کی حفاظت میں کرتا ہوں اتنا میں بیوی کے رشتے کی حفاظت کر لوں تو یہ رشتہ آباد ہو جائے۔ یہ پیسوں سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، یہ چند دن کی کشش ہوتی ہے، شکل کی کشش بھی چلی جاتی ہے اور پیسوں کی کھنک بھی سنائی نہیں دیتی۔ جب رویے گندے ہوتے ہیں، زبان گندی ہوتی ہے، آنکھوں میں قہر ہوتا ہے، جملے طنزیہ ہوتے ہیں، تو زندگی کی کوئی چیز حسین نہیں رہتی، اندھیرا چھا جاتا۔ تو جتنا عورت اپنے لباس کی حفاظت کرتی ہے اتنا اپنے خامد کے رشتے کی حفاظت کر لے تو گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اور لباس کو کاٹنے کے لیے کینچی ہے، لباس کو کاٹنے کے لیے کینچی، اور رشتوں کو کاٹنے کے لیے زبان ہے۔ زبان کینچی کا کام کرتی ہے، جب کینچی ڈالو تو ہر شے کاٹ کے رکھو، ہر رشتہ، ماں بیٹی، باپ بیٹا، بھائی بہن، بیوی خامن، اور تمام رشتے۔ اگر یہ زبان تیز ہوگی تو یوں کاٹ دے گی، یوں کاٹ دے گی، یوں کاٹ دے گی، یوں کاٹ دے گی۔ اللباس یقطع بالمقراض فالعلائق والانصاب والاحصاب يقطع باللسان، هذا احد من المقراض، هذا احد من، والله الذي نفسي بيده 7 أبحر جمعت مرارتها، هذا أمر منها، ووالله الذي نفسي بيده جمعت بحور العسل، هذا أحلى منه كله، كلمة واحدة حلوة أحلى من 7 أبحر من العسل،
وكلمة واحدة مرة أمر وأحد من السيف وأمر من مرارة 7 أبحر كلها. بھائیو، جتنا اس میں زہر ہے اتنا کوبرا میں بھی نہیں. مفہوم کوبرا؟ حیہ اشد لدغتاً واشد سمن. یہ زبان سانپ سے زیادہ زہر رکھتی ہے. سمہا اشد قتلا من کوبرا حیۃ سود فاذا ہی حیۃ تسعی حیۃ موسیٰ. ہم میں سے ہر مرد عورت اس 2 ہونٹوں میں ایک کوبرا پال کے پھرتا ہے، اور ہر مرد عورت ان 2 ہونٹوں میں 7 سمندروں کی مٹھاس اگر شہد پہ بھر دوں تو وہ مٹھاس لے کے پھرتا ہے. اگر زبان کا بول میٹھا ہے تو واللہ رشتے آباد ہیں، اگر زبان کا بول کڑوا ہے تو رشتے برباد ہیں. ہماری ساری تان ٹوٹتی ہے، کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، بولتا کیسے، اخلاق کیسے، سلوک کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے. تم تاجروں میں کاروبار پوچھتے ہیں، زمینداروں میں زمین پوچھتے ہیں، پڑھے لکھوں میں اس کی ڈگری جاب پوچھتے ہیں. کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، اگر یہ بول میٹھا ہے اس کا گھر آباد ہو. کالی ہے یا کالا، گوری ہے یا گور، عرب ہے یا عجم. یا معاذ الا انبئک بملاک هذا كله قال ما هو یا رسول اللہ فاخرج لسانه واخذه باصبعيه ثم قال يا معاذ كفها. فقال معاذ يا رسول الله أنا آخذ بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جهنم على مناخر وجوههم إلا حصائد ألسنتهم سواء كان لسان العرب أو العجم. اللسان ذو الوجهين ما احلا وما امر. بھائیو، تھوڑا تھوڑا میں عربی بھی شیخ صاحبان کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ یہ بیچارے بت بن کے بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کی آکھی جانے، پتہ نہیں کی آکھی جانے. تو میں ساتھ ساتھ ہمارے معزز، ہمارے نصیب واللہ اسعد یوم فی حیاتی، هذا اسعد يوم في حياتي واحلى يوم في حياتي. انا قبلت يد الوالد لانه يمسك المفتاح. تو میرے بھائیو، لباس، اللہ نے کہا لباس. ہاں، میں حدیث سنا رہا تھا. معاذ، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو یا رسول اللہ بتائیں. تو آپ نے زبان باہر نکالی اور اس کو یوں پکڑا، پھر کہا معاذ اس پہ قابو رکھنا، اس پہ قابو رکھنا. تو معاذ بولے یا رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں اس پر بھی کچھ پوچھ ہوگی. تیرا بھلا ہو معاذ، جبل کے بیٹے، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہو. تو بھائیو، گھروں کی آبادی عہدوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، پیسوں سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. جس گھر کے اخلاق اچھے ہیں وہ گھر آباد.
جس گھر کے اخلاق برے ہیں وہ گھر برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا میری نشانی ہے سوائے خامد اور بیوی۔ ان اللہ تعالی یبین آیاتہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض ثم يقول لآيات لقوم يعقلون من آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ هذا اسلوب القرآن۔ لم يقل من آياته جعل لكم الوالدين، لم يقل من آياته جعل لكم الأولاد، لم يقل من آياته جعل لكم نسبا وصهرا، لم يقل من آياته سوى نسبة واحدة۔ من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعله آية من آياته كما السماء آية من آياته، يعني من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، من آياته أن أترك الآيات وأسرد بعده، من آياته خلق السماوات والأرض، ما أعظم خلق السماوات والأرض وما أكبر وما أشد وما أمتن وما أقوى، أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ هذا من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔ من بين هذه الآيات يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ثم قال إيش؟ لتسكنوا إليها، لا في الوالدة ولا في الوالد ولا في الولد ولا في الأم ولا في العم، السكون فقط في الزوجين، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ مختصر حد ہوگی تو کڑی کال پہ 3 گھنٹے میں سفر کر گیا تو میں نے اندر مختصر کرو میں تھوڑے کو کوئی پیسے لینے روٹی بھی نہیں کھاونی ہونے واپس تو جانا۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ ہے جس کو اللہ نے کہا یہ تیرے رب کی نشانی، ایک رشتہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے یہ تیرے رب کی نشانی، زمین نشانی، آسمان نشانی، بارش نشانی، بادل نشانی، ہوائیں نشانیاں، پہاڑ نشانیاں۔ جزاکم اللہ خیر۔ هذه ثقافة العرب، عرب اسقیاء وعجم بخلا۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رشتے کو کہا ہے کہ یہ تیرے رب کی نشانی ہے، وہ ہے خامد اور بیوی، کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے کہ خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون ہو، وجعل بینکم مودہ، محبت رکھی، ورحمہ، ہمدردی رکھی، پھر کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ إذا أردت السعادة تدبر القرآن۔
الحمد لله الحمد هذا لله. الذي يقوله الشيخ من تدبر القرآن. جزاكم الله خير. لا فضة فوق لله درك. الوالد رئيس قسم العقيدة في جامعة القرى. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله ما شاء فيكم. الله. ما شاء الله. زدتني فرحا وسرورا. نعم والله هذا سرك الله. حقيقة والله أنا استفدت منه الآن. سبحان الله سبحانك. والله أنا وترجم؟ دكتور في العقيدة هذا ودرست 12 و 15 سنة. الآن في الجلسة هذه أنا استفدت منه. فرما رہے ہیں کہ میں استاد ہوں جامعہ میں اور 15 برس سے قرآن اور عقیدہ پڑھا رہا ہوں اور میں آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. میں آپ کی باتوں سے استفادہ کر رہا ہوں. اجے بھی کال ہے مثل علي اسمي مستعجل. اللیل طویل لا بس. تو میرے بھائیوں اس رشتے کو اگر آباد کرنا ہے اخلاق اچھے کرو، زبان کا بول میٹھا کرو. بمکارم الاخلاق کن متخلقا، کہ اپنے اخلاق اچھے کرو جس سے یہ گھر آباد ہوگا، جس سے گھروں میں محبت آئے گی. ہر رشتے کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اخلاق کے ساتھ. وکلمہ واحدہ بس ثم نتم. حرف نساؤکم حرث لکم ونحن اہل پاکستان مملکہ زراعیہ المزارع کثیر أرض طيبة. ارض خصبہ طیب. باكستان نعم. لا مؤاخذة. باكستان ستان أرض وباك يعني طيبة. پاکستان کا ترجمہ کیا ہے کہ ستان الأرض الطيبة. یہ فارسی کا لفظ ہے. ستان زمین کو کہتے ہیں، پاک پاکیزہ کو کہتے ہیں. تو پاک زمین بہت خوبصورت نام اللہ نے ہمیں دیا تھا پر ہم نے اسے گندا کر دیا. الحرف کیف یحافظ علیہ مالکها یسہر اللیل یسقی النہار ویدافع عنہ ویقوم له ویعطیہ ما تمنا ویعطیہ ما هو حاجته ويحفظه من ويحفظه من أن بذر إلى أن حصل لا يغفل لأن أنا ابن الزارع ولدت أنا استنبطت حرف هذا ليس من التفسير بل من شغلي من حياتي. أخذت كابرا عن كابر المزارع. فنحن أهل الزرع لا نضرب الزر لأنها ما أنبتت، لا نمسك عنها الماء لأنها ما اهتزت، بل نريد أن نزيد حتى تحتز وتسرنا. فالزارع كما يحفظ مزرعته وحرثه إذا حفظ زوجته عاش عيشة حميدة. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله. جزاك الله خير. ما شاء الله ما شاء الله. إن من البيان لسحر. جزاكم الله خير. حافظ زوجته وعاش عيشة كريمة. اللہ اکبر. میرے لیے تو یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنے بڑے شیخ کو میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. بارك الله. تو ایک لفظ اور میں نے ان کو بتایا، اس کے بعد نکاح انشاءاللہ تقریب ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، مزرعہ. تو ہم لوگ زرعی ملک ہیں اور یہاں بھی یہ چاروں طرف درخت یہ زراعتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ درخت کو ڈنڈے مارے جا رہے ہوں، بھائی تو بوٹے تو پھول نہیں کڈھے، تو بور نہیں چایا، تو پھل نہیں چایا، مارو لٹا رس نام مراد ہے، پانی روک دے، کھاد روک دے. یا اور زیادہ کرتے ہیں، کھاد زیادہ دو بھائی، پانی زیادہ لگاؤ بھائی، سپرے کرو بھائی. دیکھو بھائی کہاں سے یہ کیا وجہ بنی، پھل نہیں آ رہا، بور نہیں آ رہا. ایک ایک درخت کو دیکھتے ہیں، ایک ایک پتے کو دیکھتے ہیں.
تو اس رشتے کو جیسے ہم گھر کے چمن کو پالتے ہیں، گھر کے پودوں کو پالتے ہیں، اور ہم لوگ زراعت والے ہیں، جیسے ہم اپنی گندم کپاس چاول کو پالتے ہیں، اگر میں اور آپ ہم سب اس رشتے کو اس طرح پالیں تو ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے، چاہے ازمیر میں نکاح ہو چاہے شاہدرہ میں نکاح ہو، چاہے کہ اس میں بڑی ہستیاں موجود ہوں چاہے نہ ہوں، اگر دونوں میاں بیوی اپنے رشتے کو کھیتی کی طرح پال لیتے ہیں تو وہ گھر آباد ہو جائے گا۔ ورنہ مشرق کی بیٹی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے لیکن زندگی نہیں گزارتی، زندگی نہیں گزارتی، زندگی گزرتی ہے اخلاق کے ساتھ، محبت، اظہار محبت، اظہار محبت۔ سنا رواہ الطبرانی حدیث حسن، یا عائشہ سبحان اللہ، یا عائشہ إنه ليهون علي الموت منذ أن أخبرت أنك زوجتي في الجنة۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی اظہار محبت حتى بعد الموت، حتی بعد محبت کا اظہار ضروری ہے ہر رشتے میں، بیوی کے ساتھ، بیوی خامن کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، بھائی بھائی اظہار کرو ورنہ رشتے خشک ہو جائیں۔ آپ نے کہا عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگی، میرے لیے تو موت ہی آسان ہو گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے۔ ہم کہاں یہ رشتوں میں ایسے خوبصورت چیزیں لاتے ہیں؟ اس طرح جو اپنے گھر کو آباد کرے گا اس کا گھر آباد ہو جائے گا، ورنہ وہ عالم کا گھر ہو یا ان پڑھ کا ہو، عرب کا ہو یا عجم کا، وہ گھر اجڑ جائے گا جس میں اخلاق نہیں، جس میں محبت نہیں، جس میں ایک دوسرے کے لیے درگزر کرنا نہیں، معاف کرنا نہیں ہے، وہ گھر گھر نہیں۔ میرے نبی نے پوچھا ای عر الاسلام اوثق، قالوا الصلاة، قال وحسنة وما هي بها، قالوا الجهاد، قال وحسن وما هو به، قالوا الصيام، قال حسن وما هو به، قالوا الحج، قال حسن وما هو به، قالوا والله ورسوله أعلم، قال إن أوثق عرى الإسلام الحب لله والبغض لله۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، میرے نبی نے فرمایا بتاؤ اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ کہا یہ نماز، کا نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، تو یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے محبت۔ اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ شیخ پڑھائیں گے کہ میں ہی پڑھوں؟ الشيخ حقي انا، انت الشيخ حقي انا۔ اللہ چلیں ایک روپے میں ہے معجل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ شعیب آپ کے والد امجد صاحب کی طرح، اچھا تسی کو کہا لے، جی عائشہ کمل بنت محمد طفیل۔ محمد طفیل کون ہے؟
अच्छा आप अच्छा। आयशा कवल बिन मोहम्मद तुफैल को 1 लाख हमारे मुअज्जल के एवज़ आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? दुआ शेख दुआ الآن هذا حقي ادعو لهما. हाँ निकाल. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. اللهم إنا نسألك ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض برحمتك نستغيث واغثنا.